شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کا آبائی پیشہ جو ہے نا وہ حسن پرستی ہے۔ اب آپ اس میں حیران ہوں گے کہ یہ کیا پیشہ ہوا، اور اس کو جو سائنسی ٹرم ہے اس میں آپ ڈرمیٹولوجسٹ کہتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میں نے غلط تعارف تو نہیں کرایا؟ جو آپ نے بتایا ہے ایگزیکٹلی اس طرح ہی ایسا ہی ہے نا جی سر؟ بلکہ اب تو ڈرمیٹولوجسٹ کے ساتھ عرفان بھائی اب تو کاسمیٹولوجسٹ، واہ تو وہ جب ہم کاسمیٹولوجسٹ اب ہو گئے ہیں تو اب ہم یہی کام ہے جو آپ نے بتایا، ہم یہی کرتے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ تو وہ لیکن جب آپ کے والد صاحب غلام شبیر صاحب وہ اس ٹائم پہ کر رہے تھے جب یہ ایک الگ فیلڈ نہیں ہوتی تھی، یہ ابھی ڈاکٹر جو مین جنرل پریکٹیشنر صاحب وہی ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سکن کی بیماریاں بھی 3-4 نسل کی ہوتی تھیں۔ تسی ہن کیڑیاں بیماریاں کٹ لئیاں نے؟ اے تہاڈا قصور ہے یا کدا قصور ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ عرفان بھائی بات یہ ہے، جب میرے والد اللہ بخشے غلام شبیر صاحب تھے تو یہ بات 40-50 سال پرانی، اس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کاسمیٹولوجی اور ایستھیٹک کیا ہوتا ہے۔ ایک گورا کرن والیاں کریمہ کہ جی میں نے کالے رنگ نو گورا تو گورے نو چن مرگا، یہ سلوگن تھا۔ یہ میرے فادر کے زمانے میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، تو ڈیڈی کے پاس لوگوں نے آنا، شاہ جی اور میری خارش نہیں جا رہی، شاہ جی میں نو الرجی ہو گئی، تو ڈیڈی نے کہنا جا یار فلانی ٹیوب لگا لے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ناؤ اوبیسلی آپ نے دیکھا ہے جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو سائنس آگے چل رہی ہے، تو یہ گھنٹے اور دنوں کی بات نہیں، منٹوں سکنٹوں میں ریسرچ آپ کی، آپ نیٹ کھولیں، گوگل کھولیں، ابھی کل کی اگر آپ ایک کوئی چیز دیکھیں تو وہ آج بدل گئی ہوتی ہے وہی چیز، کتنا ریسرچ چل رہی۔ اب جو زمانہ یہ آ گیا ہے، اب یہ زمانہ آ گیا ہے سارا ایستھیٹک کا۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب ڈرمیٹولوجسٹ بنا، جب ڈیڈی کے ساتھ میں نے شروع کیا 1980 میں نے کنگ ایڈورڈ سے پاس کیا، 80 میں، تو اب مجھے 44 سال ہو گئے ہیں پاس کیے ہوئے، تو اب آپ سوچ لو میری آدھی زندگی ڈرمیٹولوجی میں گزر گئی۔ تو اس وقت شروع میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بوٹاکس، لیزر، فلر، یہ کیا چیزیں ہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو میں نے پہلا بندہ میں پاکستان میں تھا جو سکن میں لیزر لے کے آیا ڈرمیٹولوجی میں۔ تو میں جب لیزر لے کے آیا ہیئر ریموول، یہ خواتین کے جو بالوں کا تھا، یہ بات ہے 1996-97 کی، 25-30، کسی کو نہیں پتا تھا سکن لیزر کا۔ تو میں نے ڈیڈی کو کہا، میں نے کہا ڈیڈی یہ گلبرگ میں، لاہور میں، حسین چوک کے پاس، وہاں میں نے اپنا کلینک اسٹیبلش کیا۔ میں کہا ڈیڈی وہ میں چاہوں گا، اللہ بخشے ڈیڈی زندہ تھے، کہ آپ اس کو انوگریٹ کریں، میرا پہلا لیزر ہے۔ تو ڈیڈی نے بڑی مزیدار بات کی، ڈیڈی نے کہا کہ ایک کس چیز، ڈیڈی پنجابی میں بات کرتے تھے، کھلے ڈولے بندے، ڈیڈی نے کہا کس کی لیزر کرے گا؟ میں کہا ڈیڈی یہ جو خواتین کے غیر ضروری وال آ جاتی ہیں ان کو میں ریموو کر دیا کروں گا، اور وہ جو عورتیں ویکسنگ تھریڈنگ کرتی ہیں اس کی نجات مل جائے گی۔ تو ڈیڈی نے کہا بیٹا مینوں یہ نہیں پتا سی کہ میرا بیٹا ایک دن نائیاں والا کام بھی کرے گا۔ تو these were the words of my father کہ یار تو ایک سید آدمی ہے کہ تو نائیاں والا کام بھی شروع کر دیں گا کہ ایئر ریموول کرے گا۔ تے ڈیڈی نے مجھے کہا میں یہ وچ کدی انوگریشن نہیں کراں گا جتھے میرا پتر نائی بن جائے اور عورتاں دے وال صاف کرے اور بن جائے۔ تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کیتا کہ نہیں کیتا؟ نہیں جی ڈیڈی نیور کیم۔ نہیں جی ڈیڈی نے مجھے کہا، this is more important، ڈیڈی نے کہا نو میں نے ڈیڈی کو کہا، میں کہا ڈیڈی دنیا، ڈیڈی کہتے دیکھ بیٹا I can wish you best of luck for your future، تو نئی ریسرچ کر، جو مرضی کر، امپرووائز ہو رہا ہے، سب کچھ آگے جا رہی ہے۔ ڈیڈی کہتے یار مینوں اس وچ انوالو نہ کر، کہ کسی وزیر اعظم نو بلا لے، انوگریٹ کرا لے، I am not going to come، کہ میں نے نہیں کرنا۔ تو مائی فادر اس زمانے میں پرانی وضع کے بندے، حالانکہ ہی واز فرسٹ MRCP ان ڈرمیٹولوجی، فاؤنڈر آف ڈرمیٹولوجی ان پاکستان۔ تو ڈیڈی نے مجھے یہ کہا کہتے کہ نہیں یار میں نے نہیں کرنا۔ تو دین الٹیمیٹلی وہ پھر ہم نے خود کیا، لوگوں کو کچھ بلایا، بٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ، کیونکہ مائی فادر ایٹ دیٹ ٹائم ہی تھاٹ کہ جی یہ جو لیزر ہے یہ گیمکس ہیں، اس سے کچھ نہیں بننا، یہ جو عورتوں کے بال بول اور وہی بال آ جائیں گے، پیسے بھی ان سے اتنے لیں گے یہ،
تو اس کا فرق ہی نہیں صرف پڑنا. ششکے ہیں, کوئی گیم ششکی نہیں ہے ہیں اس میں. وہ جنہوں کو پیسے نہیں, وہ آ کے خرچ کروا رہی ہیں, عورتیں اپنے بندیاں دے پرس خالی کرا رہی ہیں. وہ عورتیں جو کمیٹی کٹیز والی لیڈیز ہیں, بڑے بڑوں کی بیویاں ہیں, بیگمات ہیں, وہ بچی ایک ہیں, اسٹیٹس سمبل ٹائپ ہو گیا بس اس جی میں. وہ ہو ہاں گیا. وہ ہو گیا. تو مائی فادر ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی نیور کیم, اینڈ انہوں نے کبھی میرا وہ کلینک دیکھا بھی نہیں آ کے, کہ بھئی وہ مجھے کہتے ہوتے تھے ڈیڈی کہ بھئی تو جو کلینکل ڈرمیٹولوجی میرے ساتھ کرتا ہے, آئی ایم آل فار یو, میں تجھے سکھاتا ہوں, پڑھاتا ہوں. لیزر کا میرے ساتھ کوئی کنسرن باقی نہیں, ششکے تو آپ باقی ششکے اپنے خود کر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو مجھے وہ لگی اس وقت. اس کے بعد پھر دین وی ریئلائزڈ کہ اب ڈرمیٹولوجی اور سکن ڈیزیزز, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جی یہ پہلے تو 3 ہوندیاں سن بیماریاں, ایک کہتا تھا چمبل ہو گئی مینوں, ایک کہتا جی مینوں تدر ہو گئی, ایگزیما ہو گیا, فنگس ہو گیا, مینوں خارش ہو گئی, جی الرجی ہو گئی. اب آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی. یہ تو آپ ایگری کریں گے, اسکن سے بڑا آرگن تو ہے کوئی نہیں, سر سے پاؤں تک پورے جسم کو. اچھا اب اور ہم یہ کہتے ہیں the skin of the face is the passport to the society. Exactly. آپ جب کسی سے یہ بات کرتے ہیں اور آپ کسی کو کہتے ہیں یار میں نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی ہے اور اس کی باڈی لینگویج یہ کہتی ہے کہ وہ اس طرح ہے, تو وہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی ناچ کے یا گا کے نہیں دکھا رہا ہوتا. دیٹ از یور فیس. آج آپ مجھے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں عرفان بھائی آج آپ کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے یار, کیا وجہ ہے؟ آج کوئی پرابلم ہے گھر میں, کوئی مسئلہ ہے؟ آج آپ مجھے ملتے ہیں, آپ بڑا بلش کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں عرفان بھائی آج کوئی دعوت شعبت دیو جی, کھانا کھاؤ, رونقاں نہیں آنی چہرے پہ. اب کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ چہرہ دیکھ کے, اور چہرے ریفلیکٹ کرتا ہے چہرہ آپ کی انر پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کی شخصیت, آپ کے کوئی مسئلے ہیں, کچھ ہیں, وہ چہرے پہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. اور کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ کہ وہ تعارف ہے آپ کا, وہ آپ کا تعارف ہے, وہی آپ کا تعارف ہے, چہرہ آپ کا تعارف ہے. چہرے کو دیکھ کے غصہ اگر آپ کو ہے تو چہرے پہ ہے, خوشی ہے چہرے پہ ہے, غم ہے چہرے پہ ہے. آپ کا ایون جب رشتہ ہوتا ہے ایک لڑکی یا لڑکے کا, اپارٹ فرام ادر تھنگ, اس کی تعلیم اور گھریلو, اس چہرہ پر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی کسی نے رشتے کے وقت, آپ مجھے بتائیں, یہ کہا کہ اپنا بلڈ کاؤنٹ کر کے دکھاؤ, اپنا الٹرا ساؤنڈ کر کے لیور کا دکھاؤ؟ حالانکہ ہونا چاہیے. وہ آج کل تو یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھو کہ بیماریاں تو نہیں لگی, کسی کو تھیلیسیمیا تو نہیں, آپ کوئی ایڈز کا پیشنٹ تو نہیں کوئی, تو وہ کبھی کوئی نہیں کہتا رشتے کے وقت کہ تمہارا بلڈ رپورٹ کیا ہے, تمہارے لیور کا الٹرا ساؤنڈ ہوا, تمہارا اینڈوسکوپی ہوئی, میدا میں چیک کرا. تو اس وجہ سے بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا جو چہرہ ہے اس کی سکن سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور یہ ہماری انر بیماریوں کا بتاتی ہے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری چہرے پہ عمر سے پہلے جھریاں پڑ رہی ہیں اور میرا وزن کم ہو رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے شوگر ہو, اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے اس کو کینسر ہو, کوئی علامات ہو شروع کی. سو جو انٹرنل ڈیزیزز ہیں وہ آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. خدا نہ خواستہ ایک بندے کو کینسر ہے تو کینسر اس کو ریفلیکٹ کرے گا, ایک بندے کو شوگر ہے, شوگر چہرے پہ ریفلیکٹ کرے گی. ہائپر ٹینشن ہے, اب جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے, بہت رہتا ہے زیادہ, ان کا چہرہ اکثر لال ہو جاتا ہے, ان کا منہ اور چہرہ, اور وہ کہتے ہیں جی میرا چہرہ تو ہائی ہوتا ہے نا بی پی, تو ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ چل جاتا ہے چہرہ لال ہے, سر میں درد ہے, اس کا مطلب میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے. تو یہ جو سکن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے. اسی لیے میں آپ سے بھی ابھی شو سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جو ڈرمیٹولوجسٹ ہوتا ہے یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ چلتا پھرتا ہی ڈاکٹر, کیونکہ وہاں ہر مریض نے آ جانا ہے اس کے پاس. ڈاکٹر صاحب میرے یہ دیکھ لیں خارش ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بازو ذرا دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب یہ ہلکے پڑ گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے بال گر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب میری داڑھی میں ڈینڈرف ہو گئی ہے. سو جو سکن ڈیزیز ہیں یہ اب اتنی زیادہ ہیں, اور اس کی کیا ریزن ہو رہی ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ریزن ہے؟ پولوشن اور ڈسٹ اور اسموگ. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو اسموگ لاہور میں, لاہور از سپوز ٹو بی دنیا کا نمبر 1 شہر ہے دنیا کا میرا خیال, تو ایٹ لیسٹ وہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ لاہور کہ کسی چیز میں تو آیا نا, چاہے پیڑے چیز میں چاہے آیا تو نمبر 1. اب اسموگ جو ہے اس کا افیکٹ فیس پہ بہت ہوتا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی اسکن ہے آپ کی. جب آپ موٹر بائک چلاتے ہیں اسموگ کے دنوں میں, موٹر آپ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے, تو وہ جو اسموگ کا افیکٹ ہے وہ آپ کے چہرے کو ڈرائی کر رہا ہے,
پولوشن اور ڈسٹ جو مٹی گھٹا اڑا ہے. جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ جس کا فیئر ہوتا ہے, اب آپ کی طرح کا فیئر بندہ جو ہے نا, اگر وہ موٹر بائک وداؤٹ ہیلمٹ چلا رہا ہے, کار پہنچتے تھی بالکل وہ کہنا حبشی بن گیا ہونا ہے, پھر وہ منہ دھوتا ہے تو اپنی شکل نظر آتی ہے, یار انی مٹی اترتی وہ دیکھیں نا. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو یہ کوشچن تھا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو 4 بیماریاں ہوندیاں سن تواڈے والد دے زمانے وچ, ہن تسی کہندے ہو ڈاکٹر صاحب ہزار. اس کی ریزن ہی ایک ہی ہے کہ وہ جو 4 بیماریاں ہوتی تھیں, ان 4 بیماریوں میں وہ زمانہ جو 30-40 سال پرانا تھا, اس وقت کوئی اسموگ نہیں تھی, کوئی پولوشن ڈسٹ نہیں ہوتی تھی, آبادی اتنی نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کا دھواں اتنا نہیں ہوتا تھا. اب یہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی جہاں سے دھواں آتا ہے. اب دیکھیں نا یہ سارے فیکٹر آپ دیکھیں, تو اب وہ جوں آبادی بڑھ گئی, that affects the food as well. اس میں یہ جو آپ کو جو آتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو فاسٹ فوڈ ہو گئی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں, بازار کے کھانے ہو گئے ہیں, سارا کچھ وہ بھی آپ کو جو ہے اسکن ڈیزیز پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے. جس بچی کے پمپلز نکلتی ہیں بچیوں کے, یہ دانے جو جوانی کے کیل کہتے ہیں, اس کو ہم لوگ عربی میں حب شباب کہتے ہیں. 14-15 سال کی عمر میں بچی ہوتی ہے, وہ ریزن اس کی ہارمونل ہے. اگر ایک خاتون ایک بچی ہے وہ کہتی ہے جی میرے دانے نکل رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بیٹا گائنی والی کو بھی دکھا لو, مینسٹرول ریگولرٹیز نہ ہو. لڑکا ینگ ہے, ہم کہتے ہیں تم کھانے, تو 90% انہوں نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے, 90% وہ برگر کھا رہے ہیں, اس کے بعد سافٹ ڈرنکس لے رہے ہیں, پانی پینا بند کر دیو. ہمارے زمانے میں میرے والد کہا کرتے تھے اللہ بخشے کہ عام گرمیوں میں وہ بچہ کھائے گا جڑا کچی لسی پیے گا, مینڈیٹری, اور جڑا بچہ کچی لسی نہیں پیے گا انہوں امب نہیں ملیں گے, وہ اس کی گرمی کو توڑنے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پھر میرے والد کہا کرتے تھے جو بندہ گرمیوں میں صبح دہی نہیں کھائے گا اس کی پاکٹ منی میں بند کر دوں گا. ظالم تھے آپ کے ابا جی, لیکن وہ کتنا انہوں نے ایک پکا ڈیڈی میرے تھے, وہ کہتے تھے کہ جو ڈائٹ ہے نا, کوئی ڈائٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور بیلنس ڈائٹ. دیکھو نا, آپ اب کچی لسی پی رہے ہو, آپ نیوٹرلائز کر رہے ہو, آپ دہی کھا رہے ہو, پوری باڈی کو آپ نے پوری دنیا میں آپ گھومے, پوری باڈی کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب باہر گورا جو ہے امریکہ میں ولایت میں ساری عمر رہ کے پڑھا, آپ نے دنیا, آپ کسی ریسٹورانٹ ہوٹل میں چلے جائیں تو صبح گورا دہی کے ساتھ اپنا ناشتہ شروع کرتا ہے. اس کا اورنج جوس پڑا ہوتا ہے, اس کا گریپ کا جوس پڑا ہوتا ہے, اس کا مینگو جوس. اسی لوگ سری پائے لیا, یار حلوہ پوڑی, چنے لیا, چھولے لیا, کھائیے, انہیں مغز کھا دیا, انہیں مغز. تو اب آپ یہ دیکھ لیں عرفان بھائی کہ ہمارا سٹائل کھانے پینے کا اور ان کا سٹائل ہم سے, اور پھر انہوں نے تو برن کیلوریز کرنا ہے, ایکسرسائز واک, اسی کھادا پیدا لمبے پہ گئے. میرے پاس اندرون شہر کے جب آتے ہیں نا مریض کھانے پینے والے موٹے موٹے, تو میں ان کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنا چوری صاحب میاں صاحب اے پھل کھاندے ہو, اور ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا, کھانا ہے نہ کھا لینے, پھل تک جگہ نہیں بنتی. یعنی ان کی آپ اگر یہ بات سنیں گے تو میں حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کدی کیلا سیب انار انگور کھاتا, ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا, کھانا ہے نہ کھا لینے, ڈکار شکار مار رہے ہیں, سیٹ ہو جانے ہیں, پھر کام تے چلے جانے ہیں. کھانے پھل دی کی کھانا کیا ہے, وہ کھانا وہی کھانا, وہ مرغن ٹائپ کا, جس میں گھی ہے, جس میں آپ کا مکھن ہے, جس میں آپ کا مرغن غذائیں ہیں, میدے والا نان ہے. تو پرابلم سب سے بڑی یہ آتی ہے کہ ہمارے ڈائٹری ہیبٹس ڈفرینٹ ہیں بالکل باقی دنیا سے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے. اب یہ بچے بچیاں جو آج کل ہیں, ان کو گھر کے کھانوں میں اسمیل آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو کہہ دو نا کہ بیٹے تم نے گھر, تو وہ کہے گا, یعنی اپنی ماں نو کہے گا بچہ, ماما تو کیا یہ کھانا آپ نے پکایا ہے, میں تو نہیں, میں تو اب ہوم ڈلیوری کروا رہا ہوں, میں تو برگر منگوا رہا ہوں, میں نے نہیں یہ کھانا کھانا. تو میری وائف وہ زمیندار ہیں, تو ان کے گھر سے دیسی گھی آتا ہے ان کی زمینوں سے, تو وہ ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. جی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ساری, جی یہ وہ علی پور ساؤتھ کی ہیں سارے, تو بڑی بڑی پولیٹیکل فیملی, تو سارا ان کا وہاں سے. اچھا دودھ ان کا اسپیشل آتا ہے ملائی والا, ان بچے نک پھاڑ لیتے ہیں, ماما یہ دیسی گھی پڑا ہوا ہے, اسمیل آ رہی ہے, اس کو پھینک کے اٹھا کے, یہ گھر میں آپ نے رکھا ہوا, سارے گھر کو آپ نے خراب کر دیا اس کی اسمیل نے. تو پوائنٹ ان کی ممی ڈیڈی بچے جڑے بن گئے نا آج کل, انہوں نے چاکلیٹ کھانی ہے, برگر کھانا ہے, پیزا کھانا ہے, شوارما کھانا ہے, تو سافٹ ڈرنکس لینی. تو یہ ان حالات نے سکن ڈیزیزز کو بڑھا دیا. جو آپ کا پہلا سوال تھا, میں اس کی یہی جواب دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا جی آپ کے والد کے زمانے میں 4 بیماریاں تھیں, تو ہن 4000 بیماریاں نے. یہ جو ریزن ہے ڈائٹ از دا موسٹ. دین اپارٹ فرام ڈائٹ اور کیا ریزن ہے, انگزائٹی اینڈ اسٹریس.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ या ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੀ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 2 के बच्चे का बैग उठा के मुझे दिखा दो ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 20 किताबें वो क्लास 1 का बच्चा सुबह सुबह बैग डाला होता है कमर झुकी होती है और वो जो पढ़ाई हो रही होती है हमारे ज़माने में हम जब पढ़ते थे 4 किताबें होती थी क्या हम नहीं पढ़ते थे सही क्या हम लोग मेडिकल में नहीं गए क्या हमने अच्छे एक्सेल नहीं किया सो पॉइंट इज अब जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है अच्छा अब कंपटीशन बहुत है अब किसी भी फील्ड में आपकी जो फील्ड है आप जो ये शोबिज़ में है क्या आपकी फील्ड में कंपटीशन नहीं है ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ तो आप मुझे बताते डॉक्टर साहब इतना कंपटीशन हो गया कि ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह लोग क्या क्या कर रहे हैं अच्छा हमारी फील्ड में बहुत कंपटीशन आप कोई CSS में कंपटीशन किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में चले जाएं कंपटीशन है हमारे ज़माने में 65-70% का बच्चा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाता था मेडिकल में अब आखिरी बच्चा 92% वाला आता है आखिरी बच्चे की बात कर रहा हूँ अब आप अंदाजा लगाएं कहाँ से कहाँ अच्छा उसके बाद बच्चे जो होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जिनका दाखिला नहीं मिलता कि जी मेरे तो 90% मार्क्स हैं 85 मुझे फिर दाखिला सो ये चीज़ें जो है ना ये हम लोगों को आजकल जो मैं वो शायद 95 या 90% लेने के लिए जो प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है टीचर्स का और पेरेंट्स का तो वो भी उससे भी उबागी रहते हैं वो भी स्ट्रेस अब रीज़न क्या है अब वो जो 95% बच्चा ले रहे हैं ना स्कूल से 4 बजे आता है 3 बजे 5 बजे ट्यूटर आ गया 5 से 6 तक एक ट्यूटर 6 तो 8 तक दूसरा ट्यूटर अब वो बच्चे को समझ ही नहीं आती मेरे साथ हो क्या रहा है बिल्कुल सही ना उसको खाने का पता है ना उसको पीने का पता है और माँ ने उसको कहना चल बेटा 9 बजे सो जा सुबह तूने 6 बजे उठना तेरे स्कूल जाना सो थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज 40 years ago 30 years ago थिंग्स आर एंटायरली इस वजह से आप मुझे बताएं आपके मेरे आप तो मुझसे उम्र में छोटे ही हैं काफ़ी लेकिन हमारे आपके ज़माने में सिर्फ हार्ट अटैक होता था 70 साल की उम्र में आजकल 25 साल के बच्चे को साल में और वो फेटल होता है वो तो और वो जिसको होता है वो उठता नहीं फिर वो फेटल होता है और हार्ट अटैक किन लोगों बच्चों में आ रहा है मैंने ये देखा है कि वो बच्चे जो एथलीट्स हैं वो बच्चे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनमें आ रहा है हार्ट अटैक रीज़न उसकी क्या है स्ट्रेस बहुत है अब वो एक बच्चे ने एक अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट कर ली उन्होंने नौकरी नहीं मिल रही वो बेचारा फिर ही जा रहा है हर जगह अप्लाई कर रहा है उसको नौकरी वो कहता है जी मैंने टॉप प्रोफेशनल एजुकेशन ली है फिर हमारा ब्रेन ड्रेन होता है ये बच्चे बाहर चले जाते हैं पाकिस्तान को वो ब्रेनी बच्चे नहीं मिल रहे जो यही बच्चे बाहर जाते हैं रीज़न इज क्योंकि जब ये बच्चे बाहर जाएंगे तो यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी वो बाहर करेंगे अब मेरे 3 बेटे हैं वो तीनों बाहर हैं 2 डॉक्टर है एक बैंकर है वो कहते हैं मैं तो उनको कहता हूँ बेटा सब कुछ तुम्हारे बाप को कहते हैं हमने नहीं आना जी असी तो जो पाउंड से डॉलर कमा रहे हैं सानू कमा दो तुसी ते अम्मी मामा बैठो बाहर वी आर हैप्पी आके चक्कर ला जाओ मिल जाओ हम जाते हैं साल में 2 दफ़ा वो आते हैं साल में 2 दफ़ा रमज़ान में आए ईद हमारे साथ कर ली ये दिसंबर की छुट्टियों में आए कर ली दैट्स इट सो अब ट्रेंड बदल गए हैं मैंने जब पढ़ा तो मैं बाहर गया मैंने बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन की किंग एडवर्ड से MBBS किया फ़ौरन मैं वापस आया मुझे अमेरिका में मेरे कंसल्टेंट ने कहा कि डॉक्टर काज़मी यू स्टे हियर और मजाक किया कि यू गेट मैरिड टू ए जूइश गर्ल एंड वील गिव यू टॉप स्लॉट आई वाज़न्ट मैरिड एट दैट टाइम कि विल गिव यू टॉप स्लॉट सो बात ये थी मैंने पढ़ा हमें यह कहा जाता था पढ़ो बाहर जाओ मेहनत करो अपनी डिग्री लो तो पाकिस्तान वापस आओ करो अब आपके बच्चे हमारे बच्चे वो कहते हैं बाबा आप कैसी बात करते हैं तुसी पाकिस्तान रहते हो आई एम नॉट कमिंग दिस कंट्री इज नॉट मेंट फॉर मी तो बच्चे सो आप ये खुद देखें कि हालात क्या से क्या हो गए से कहाँ निकल मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अब आगे आज से 10 साल 20 साल बाद जो मैं जब अभी तो मैं दादा बन गया हूँ नाने दादे बन जाएंगे कल को जब उनके बच्चों की शादियाँ होंगी वो तो फिर हनीमून चांद पे करया करेंगे वो ही कहेगा जी बाबा मेरा हनीमून मैं तो चांद के लिए मैंने टिकट बुक कराई है वी आर गोइंग टू द फॉर द हनीमून सो अब हालात आगे ये हो गए तो थिंग्स आर एब्सोल्युटली एंटायरली डिफरेंट हमारे ज़माने में ये मोबाइल शोबाइल की बीमारी नहीं होती थी अब सबसे बड़ी बीमारी ये है ये इस रात को बच्चे 3 बजे सोते हैं ये लगे हुए हैं मोबाइल पे टक 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 एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है जो क्लास 1 में है 2 में है उसको ऐनक लग जाती है काडू में क्यों नहीं ऐनक लगी क्लास 3 4 में हमें ऐनक क्यों लगती है 60 साल पे जाके हमने इस बीमारी से निजात 45 ईयर पे लगती है 50 साल पे लगती है
ہوں بچے ہر وقت ٹک 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 کرتے رہتے ہیں اور پوری رات وہ جاگتے ہیں اور جب ان کی نظر کلاک پہ پڑتی ہے وہی 2:30 بج گئے 3 بج گئے اب میں سو جاتا ہوں. تو کی سونا ہے تو پھر سویرے پھر اٹھنا ہے تو سونا کی اور پھر ساری رات وہ اونگتے دن کو اونگتے رہنا اسکول میں جا کے آنکھیں بند ہونی پڑھائی انہوں نے کھے کرنی. تو بالکل حالات بدل گئے ہیں اور اس وجہ سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس وجہ سے آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ بہت چیلنج ہو رہی ہیں بچوں کی فزیکل. اب مجھے آپ یہ بتائیں میرے آپ کے میں آئی واز دا کرکٹر ان مائی کالج ڈیز اسکول ڈیز. آئی یوز ٹو پلے بیڈمنٹن, آئی یوز ٹو سوئم. میرا مطلب آپ مجھے بتائیں کتنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز رہ گئی ہیں. صرف لیپ ٹاپ ہے, ٹیبلٹ تاڑے کول پہ ہے, لکھ رہے ہو, موبائل کھولو, چلو جی نیٹ تے بیٹھ جاؤ, گوگل تے بیٹھو تو دنیا بھول جاؤ. کہاں ایکٹیویٹیز اور اپنی مرضی کی دنیا اس نے گوگل پہ کریٹ کر لی لائک مائنڈ لوگوں کی. اور وہ پھر انزائٹی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لائک مائنڈ لوگوں کی دنیا کریٹ کر لی تو آپ کو پھر جو کانفلکٹ آف اوپینین ہے وہ اس کی عادت ہی نہیں رہی. بالکل وہ دیکھیں نا جب آپ کو جب دیکھیں آپ بندے کی زندگی سمرتی کب ہے جب آپ پہ کوئی بندہ کرٹیکل ہوتا ہے. میں اگر آج آپ کو کہتا ہوں عرفان بھائی میرا خیال ہے کہ جی آپ کے پروگرام میں یہ تھوڑی ڈیفیشنسی ہے اس کو بہتر کریں. آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر عاطف صاحب میں سوچتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنا کلینک کو اس طرح کر لیں. آپ یہ اب جو یہ پازیٹیو کرٹیسزم ہے نا ہیلدی کرٹیسزم, یہ ہیلدی کرٹیسزم آپ کو اور آگے لے کے جاتا ہے, بہتر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بہتری. اب وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے لائک مائنڈیڈ بندے بنا لیے جنہیں تاری تعریف ہی کرنی ہے او جی واہ 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 کمال ہو گیا تم جیسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں بندہ, وہ پھر آپ آگے کس طرح پھر ایکسل کریں گے. لائکس اور ویوز کی جو لائف ہے وہ سوشل میڈیا کی اس نے برباد کر دی. بالکل جی بس تسی بھی تو برباد کیتے ہیں. تسی لوکاں نوں لاتا ہے کہ جی رنگ گورا ہوئے گا تے تسی جو ہے نے تسی دنیا وچ ہووگے, جو سانولا یا کوئی کچھ ہوئے گا تے وہ کیوں کر دے انج. دیکھو جی گل میں تمہیں دساں اب بات یہ ہے اس وقت ہمیں آبسیشن ہو گیا گورے رنگ کا. کس نے آپ نے کرایا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. میں تو الزام لا بالکل آ گیا. نہیں تھوڑی گل ٹھیک ہے. دیکھو جی اسی اس طرح کرایا کہ جو ڈاکٹر ہیں بیوٹی پارلرز والی ہیں, ہم ایستھیٹک کاسمیٹولوجسٹ ہیں, ہم کہتے ہیں ہم گورا کر دیں گے. آ جاؤ تسی میرے کو میں آؤ جی تسی پہلے انہیں گورے تانوں تو لوڑ نہیں. تو میں کئی دفعہ گورے لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ جی تو ہور گنا گوری ہونی ہے. وہ کہتی ہے جی میری ساس نہیں گوری ہے, میری ننان ہاں میرا تی فیملی سوریاں دی گوریاں دی تسی کہندے میں گوری ہوں. مجھے آپ نے اس سے پہلے سمجھانے وہ تو آپ نے کرنا نا, کوئی آپ پاس آیا آپ نے کہا کہ سامنے ہے جی آپ اتنا زیادہ فائن وہ گلوئنگ گورا نہیں ہے تو اس کو کر دیا, وہ تو آپ نے کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورا ہونے کا کانسیپٹ جو ہے یہ آپ کے دور میں تو نہیں تھا, میرے دور میں تو اس قدر نہیں تھا. اب جو آیا ہے کہ جی گورا اگر نہ ہوا بندہ تو بیڑا ہی گرک ہو جائے گا, نہ رشتہ آئے گا, نہ فیملی میں سٹینڈنگ ہوگی, نہ کچھ ہوگا. کیا ہوگا اس میں وہ کانسیپٹ کیا وہ جو میک اپ بنانے والی ایجنسیز ہیں کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کوئی ان انٹینشنلی ایک پورے کا پورا ایک سسٹم کریٹ کیا یا کیا کیا؟ آپ خود جا کے تو نہیں کہہ رہے کہ میرے کو گورا کرا لا ہے, میرے کو آپ کے پاس تو بعد میں آ رہا ہے نا کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کا تو ایشو نہیں ہے. آپ خود جا کے تو نہیں کسی کو کہہ رہے کہ یار پلیز آپ مجھ سے آپ گورے ہو جائیں. وہ جو کمپنیز ہیں, وہ جو ایجنسیز ہیں, وہ جو سارا وہ ایک مافیا, وہ کیا ڈز اٹ ایگزسٹ؟ اور بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. ایک بات یاد رکھیں, اس ملک میں اگر کسی نے سکسیسفل ہونا ہے کسی بزنس میں تو وہ خواتین والا کوئی کام شروع کرے جس میں خواتین کو خوش کرنا ہے, راضی رکھنا ہے. انہوں نے کبھی ہونا نہیں, انہوں نے تھوڑی دکان چلتی رہنی ہے. اب آپ فخر سے بتا رہے ہیں نہیں, میرا مطلب نہیں, ریزن اس کی کیا, ریزن اس کی ہے آپ سن رہی ہیں. اب وہ خواتین کو ہوتا ہی ہے, آپ کی بیگم ہے, میری بیگم ہے, ہم سب کی, ان کو جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں سہیلیاں کمیٹی پارٹی کٹی پارٹی میں تو وہ ڈسکس کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہائی تم نے لیزر کہاں سے کرایا, تم نے بوٹاکس کہاں سے کرایا, تم نے فلر کرائے, تم نے نہیں کرائے, لو میں بتاتی ہوں تمہیں, فلانے کے پاس جاؤ, اس سے کراؤ, اس کے پاس جاؤ, تیرا تو تمہارا چہرہ گلو کرے گا, تم یہ جو 40 ہو نا یو ول لک لائک 20, تم جو 30 ہو یو لک 15. اچھا ایک دوسرے سے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ گورا کرنے میں جو بیوٹی پارلرز ہیں
جو ہماری جتنی سلونز بنے ہوئے ہیں, جتنے ہمارے کچھ کاسمیٹک ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ایستھیٹیشنز ہیں, یہ جب یہ سلوگر ہوتا ہے نا گورا کرنے والا, تو جو آپ کا ہمارا زمانہ یا جو میرا زمانہ تھا اس میں اتنی سمپلسٹی تھی. ہماری یہاں نانیاں دادیاں مائیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی, اللہ نے جتنا جو رنگ دیتا اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اب وہ ایک ریس چل پڑی ہے, اور وہ ریس یہ ہے جی, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو میری پیشنٹس میرے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر عاطف اگر گوری ایک لڑکی ہوگی, گوری جس لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کا رشتہ بہت سکسیسفل ہوگا, کیونکہ وہ گوری ہے, اس کو ایکسیپٹ جلدی کیا جائے گا. شاید براؤن کمپلیکشن یا ڈارکر کمپلیکشن کی لڑکی کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہ کیا جائے. جی مائنڈ سیٹ کیسے کریٹ ہوا, اب میں بتاتا ہوں. اگین کمنگ ٹو دا سوشل میڈیا, آپ کا میرا زمانے میں سانو تو موبائل کا پتہ نہیں ہوتا سی. ساڈے زمانے تو فون وہ ہوتے تھے, میں امریکہ سے ڈیڈی امی کو فون کرتا تھا, پہلے میں جاتا تھا پوسٹ آفس, اتنے جا کے ٹر پیسے پائی جانے, کال بک کرائی, امی میرے 2 منٹ رہ گئے ہیں, امی نے کہنا بیٹا تو مجھے بڑا یاد آتا ہے, بس اپنی کم مکاتے آ جا, تیرا رشتہ لب رہی ہیں کر رہی ہیں, یہ بات ہوتی تھی. ناؤ سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, آپ جب شو بیس کی ایکٹر ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں, آپ پوری دنیا کے بالی ووڈ, ہالی ووڈ, لالی ووڈ, ان تینوں ووڈ کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپس میں آپ کہتے ہو جی اگر ایک بندہ شاہ رخ خان ہے, ایک بندی مادھوری ہے, ایک میں ایک ایکٹر کا نام, ایک کوئی کرینہ کپور ہے, میں کیوں نہیں وہ بندی, یا میں کیوں نہیں بن سکتا, میں کیوں نہیں ویسا ہو سکتا, میں اس طرح کی ایکٹریس کیوں نہیں بن سکتی. اینڈ دے کم ٹو اس اینڈ ٹیل اس کہ ڈاکٹر صاحب, کئی لڑکیاں کہتی ہیں میرے میں کیا کمی ہے, مجھے اس طرح بنا دو, میرے میں کیا کمی ہے, میری شکل صورت دیکھیں, میں گوری ہوں, کیا میں نہیں اس سے بہتر ہو سکتی. اب جو یہ اچھا, اور میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوں, حضرت علی کا ایک قول ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپاہج نہیں بنا دیا, شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کوئی مانگنے والا بازو نہیں تمہارا ضائع, آنکھ نہیں تمہاری, تو اس سے کمپیئر کرو, اپنے سے اوپر والے کو مت کمپیئر کرو. یہ حضرت علی کا قول ہے, وہ تو لمٹ ہی کوئی نہیں. جی ہاں, تو میں ان بچیوں کو یہ سمجھاتا ہوں, جو آپ کا کویسچن تھا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا, بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ یہ گورے والا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اس مارکیٹ میں. اب وہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو گورا رنگ ہے یہی الٹیمیٹلی ہر چیز کی برائی کو چھپا دے گا. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں ان پیشنٹس کے ساتھ, میں کہتا ہوں جی, میں ایک عورت کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ آئیے, آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے, تسی اپنا جوائی گورا لب رہے ہو, لب گیا, کل نو پتہ چلے جی وہ گورا تے بڑا ہینڈسم منڈا ملیا تانوں, اس تو بڑا سونا منڈا دنیا وچ کوئی نہیں, پتہ چلے جی کہ وہ تے اس تو پیڑا بندہ شادی دے بعد کوئی نہیں نکلیا. میں کہا پھر آپ کیا کرو, بس تھی شکل صورت کے مر گئے, یہ شکل بڑی سونی ہے, یہ تو جی اس سے ہینڈسم کوئی نہیں, میرا داماد, تے پتہ چلے وہ تو پہلی میرڈ ہے, 2 بیویاں نے, پہلی وہ تو 4 بچے نہیں, وہ تو سب برائیوں میں پڑا ہوا ہے, ہر کام الٹ غلط کرتا ہے. تو ایسے گورے رنگ نو کی کرنا, گورا اندر سے ہونا ہے, گورا یہاں سے ہونا ہے, یو نیڈ ٹو بی گورا ہیئر. اینڈ وہ گورا کب ہوگے, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, تفسیر کے ساتھ قرآن. خدا کی قسم, میں نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا, بچہ تھا 3ری 4تھی جماعت میں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, عربی میں پڑھی, جب تفسیر پڑھی, جب اس کی تشریح کی تو پھر پتہ چلا یار یہ گورا تو ادھر ہے, ادھر ہونا ہے. آپ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, منافقت نہ کسی سے کرو. جب موقع ملے اللہ کے گھر جاؤ, اللہ کو سلام کر کے آؤ, نبی پاک کے روضے پہ جاؤ, سلام کر کے آؤ, روزے رکھو, اللہ کے پاس رہو. میں کوئی بہت ریلیجس آدمی نہیں ہوں, میں صاحب بتاؤں, میں وہ نہیں ہوں مولوی ٹائپ آدمی, لیکن ایز اے مسلمان دیکھیں, یہ کوئی میں کیا نماز پڑھنی کوئی 5 وقت کی بری بات ہے. دیکھیں آپ مسلمان ہیں, اینڈ آئی ٹیل یو, لوگ کیوں کہتے ہیں یار تیرے چہرے تو نور بڑا آیا ہوا ہے, کیوں کسی کو کہتے ہیں, وہ نور اس لیے آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. آپ اس گورے کو مت دیکھو جو ایک گورا بھی ہے اور اس میں ہر برائی ہے, آپ اس گورے کو دیکھو کہ جو اللہ کے نزدیک ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو اپنے حقوق پورے کر رہا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے, میں تو مریضوں کو یہ کہتا ہوں اپنے کہ بیٹا گورے رنگ کو چھوڑو, اس کو گورا کرو, یہ اندر سے اچھا ہوگا, تمہاری دنیا سنور جائے گی. اگر تم گوری ہو اوپر سے اور اندر سے تمہیں بغض ہے, اندر سے تم میں ہر برائی ہے, یہ منافقت ہے, اور یہ کہنا کچھ کرنا کچھ, کال اور فیل میں فرق ہے, تو ایسے اس کا فائدہ نہیں. میری تو یہ لاجک ہے.
وہ ایک اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ حالانکہ کہانی آپ سے سننی تھی، میں خود رہا ہوں، چھوٹی سی بات اس میں بندہ لرن کرتا ہے، آپ سے بھی ہم لرن کرتے تو ہیں. وہ کسی بزرگ کے پاس گئے نا، تو ان کو کہا کہ جناب ہمیں کوئی عنایت کریں، کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جا کے نا پانڈے مان جایا کر. تو جا کے وہ بڑی حیران ہوئے. بزرگ نے کہا بہت اب کرنا ہی پڑا، پتہ نہیں بیگم نے شکایت کیا ہوا، کیوں کسی نے کہہ دیا پانڈے مان جایا کر. اب جا کے برتن دھونے شروع کر دیے. تو کچھ عرصہ برتن دھونے کے بعد پھر خیال آیا کہ اچھا ایکچولی جب برتن جو دھویا جاتا ہے وہ اندر سے زیادہ اچھی طرح سے مانجا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات کی، بالکل ٹھیک بات. وہ باہر کی بجائے وہ اندر سے بالکل. تو اپنا اندر مانجے گا تو ویسے ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں دیکھیں، بات آپ کی بڑی اچھی بات ہے. یعنی اس کا مورل یہ ہے کہ آپ اندر سے اچھے ہیں تو باہر سے بھی اچھے ہیں. خود ہی ہو اب جائیں گے. آپ باہر سے کسی کو کہتے ہو جی بہت ایک لڑکی کے بارے کہو جی بڑی خوبصورت ہے، گڈ لکنگ ہے، لڑکا بڑا ہینڈسم ہے، لیکن اگر وہ اندر سے اچھا نہیں ہے، اگر اس کے اعمال ہی نہیں ہے، اگر وہ کوئی وہ کام کرتے ہی نہیں جو اچھائی کی طرف جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اچھے کہنے کا میں تو کبھی اچھا نہیں کہوں گا. ایسے شخص کو پھر بالکل صحیح. ایسے منافق لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، میری نظر میں سب سے برے لوگ وہ ہیں. سب سے برے لوگ. تو بات الٹیمیٹلی بات تو ایک ہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کام ایسے کریں جو کام آپ کے قرآن میں ایز اے مسلمان آپ کو سکھائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے، نبی پاک نے جو آپ کو سکھایا. ہم نبی کو اگر ہم کہتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کے ہیں نا ماننے والے نبی، تو ہم اگر نبی کی فالوئنگ ان کو فالو نہ کریں، ان کی جو باتیں انہوں نے کہیں، تو پھر یار اس دنیا میں رہنے کا کیا؟ پھر تو سب جھوٹی باتیں. اگر میں آپ کی ہیلپ نہیں کرتا اور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں، میری زبان بڑی گندی ہے، میں لوز ٹاک کرتا ہوں کسی کے ساتھ، کیا نبی پاک نے یہ ہمیں بتایا؟ ہاں، جب نبی پاک گزرے تھے، وہ جو قصہ اوپر سے کسی نے وہ کوڑا پھینکا تو صحابہ گرم ہو گئے، تو صحابہ نے نبی پاک کو کہا، میں وہ بھی اوپر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میں اوپر جاتا ہوں. نبی پاک نے روک دیا. انہوں نے کہا نہیں، میرا اس نے پھینکا، یہ اس کا کال ہے، میرا کیا ہے کال؟ میرا ہے معاف کر دینا. پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا. سو یہ وہ زمانے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو جن کے ہم اولاد ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بالکل سسٹم ہی ڈیفرنٹ کر دی ہے. ہماری اب جو ہماری پرائیورٹیز ہیں لائف کی، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پیسہ کماؤ، شارٹ ٹائم کماؤ، کسی کو سمگلنگ میں کماؤ، ڈاکے کے ساتھ کماؤ، چوری کر کے کماؤ. کہاں سے آ رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ بالکل وہ نہیں ہے، کتنا آ رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم اگر آپ کے 3-4 بہن بھائی ہیں، میں 3-4 بہن بھائی ہوں، بہن بھائی غریب بہن بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. امیر والا کہتا ہے چھوٹے کے گھر مت جاؤ، میں جاؤں گا تو وہ تو اس کے پاس تو کرسی نہیں بیٹھنی ٹوٹی ہوئی. تو ہم لوگوں کی ویلیوز بدل گئی ہیں. پر آپ کے زمانے، میرے زمانے میں ایک بندہ ہوتا تھا جو پورے خاندان کو بناتا تھا. آپ ایگری کریں گے. ایک ہوتا تھا، 4 بیٹی ہیں نا، 3 اتنے نہیں پڑھے، ایک وہ پوری کی پوری فیملی کو اٹھا دیتا تھا جو پڑھ جاتا تھا. وہ سب بچوں کی، اپنے بھائیوں کی تعلیم، ان کے رشتے، بہنوں کے رشتے کرتا ہوتا تھا. اب وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ پیار محبت وڈا ہی کوئی نہیں. ہن تو صرف ایک ہی بات ہے، پیسہ 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 پیسہ. اف یو آر اے رچ مین، آپ کا سٹیٹس ہے، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، گھر ہے، میں آ کے کہاں گا عرفان بھائی آپ تو میرے بھائی ستے خیرا تاڑے جہا بندہ دنیا وچ کوئی نہیں. تے اگر اج عرفان بھائی کوئی کچھ نہیں ہےگا تے میں کہاں گا فون بھی نہ چکو یار، اے وقت آیا کر پتہ نہیں کیوں مینوں فون کر رہا، کل نوں مینوں وہی نہ کہے کہ 50,000 دے دے گا، پیسے دے دے. یہ ساری ہماری سوشل پرابلمز ہیں. So you try to take care of all these things کہ یہ جو اتنا آپ کے پاس ظاہر بات ہے، آپ کا تو ایک پورا پروفیشن ہی اس چیز کا گھومتا ہے کہ وہ بہت لوگ آتے ہیں، بہت لوڈ ہے اس چیز کا کہ بچیاں اور بچے آتے ہیں، تو لڑکے بھی چاہتے ہیں کہ گورے ہو جائیں، پہلے سے لڑکیاں چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے اور فیملیز پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گورا ہو جائے سارا کچھ. آپ what do you say to them؟ آپ پروفیشنلی تو کر دیتے ہوں گے، کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ لیکن میں ایک ڈاکٹر ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں. آپ میرے پاس آئیں گے نا کوئی پرابلم لے کے، میں دوائی تو ہر ڈاکٹر نے دینی ہے. آپ گلی محلے میں بھی یہاں نیچے چلے جائیں دوائی لے لیں. میرا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرے. آپ مجھے آ کے اگر یہ کہہ دیں خالی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عاطف میں نے گورا کر دیو، تو پہلے تو میں آپ کے ساتھ 5-10 منٹ لگا کے ایک لیکچر دوں گا گورے پہ. اب آگے آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا کہ جی تانوں کوئی ضرورت نہیں، اس کی یہ ریزن ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سو کاؤنسلنگ سے بڑا فرق پڑتا ہے. جب ایک ڈاکٹر مریض کو کاؤنسلنگ کرتا ہے نا، اس کا میں نے دیکھا ہے بہت اثر، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے.
اس کے بعد کیا کہتے ہیں, میں پھر مریض کو کنونس کرتا ہوں, جہاں ہوتی ہے ایسی بات میں انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں صورت شکل اتنی اچھی دی ہے, ہاں ہم گورا تو نہیں کر سکتے, ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, مینٹین کرو اس کو, آپ کو فریش کریں, بالکل آپ کو ہم ملٹی وائٹامن دیتے ہیں, جوسز, فروٹس, اور ہم خود ڈرمیٹولوجسٹ کریمز بناتے ہیں, ڈسپینس کرتے ہیں, جس سے چہرے پہ گلو آتی ہے, رادر دین کہ میں یہ کلیم کروں کہ جی میں آپ کو 50 سال کی عورت کو 20 سال کا بنا دوں گا, 20 سال دی کڑی نو غائب کر دیں گا, جادو تو نہیں, اٹس ناٹ پاسبل, یہ جھوٹ باتیں ہیں. اور یہ گورے کرنے والے, اب آپ کو میں بتاؤں, یہ جو مارکیٹ میں ٹیکے ہیں جو آج کل ہر بندہ یوز کر رہا ہے گورے کر رہا ہے, جی وہ والے, وہ ٹیکے آر ناٹ اپرووڈ بائی FDA ان دا ورلڈ. FDA نے, فیڈرل ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا اتھارٹیز نے ان کو امریکہ میں اپروو نہیں کیا ہوا. اف یو گیو دیٹ انجیکشن ان USA you will be put behind the bars. اور ایسی ہوتے ہاتھ کھول کے کر رہے ہیں. اٹ کازز سیکنڈری افیکٹس آن یور کڈنیز. کڈنیز تو تسی اپنی کڈنی لوز کر جاؤ. ایک ینگ ایج دی کڑی گورے بعد 19 سال دی کڑی دی میں کڈنی اڑا دیاں اور انہوں پتہ نہ چلے, اور وہ رنگ گورا کرنے کے چکر میں, تو دس از کرمنل. یہ FDA سے اپروو نہیں ہے وہ ٹیکے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جن پہ یوز ہو رہا ہے, ان کو بھی کہتے ہیں کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں جی مینوں کچھ نہیں پتا, میرا ویاہ ہونا ہے, مینوں گورا چٹا چاہیے, مینوں کڑی گوری چاہیے ہے, یہ سس بڑی گوری ہے, ننانا گوریاں, جٹھانیاں گوریاں, خامن. آئی مین ٹو سے پیپل کم اینڈ وہ آپ یقین کرو پاگل کر دیتے ہیں. اور میں تو دماغ کئی دفعہ, میں جب اپنے کلینک کر کے کمرے میں جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے تمہاری ہمت ہے کہ تم جس طرح لوگوں کو سن کے آتے ہو, 100-150 مریض ڈیلی ڈیل کرنا, ان کی باتیں ان کو کنونس کرنا, پھر ان کو بتانا کہ کیڑی چیز پیڑی ہے کیڑی چنگی ہے, اے نہ کرو او نہ کرو. انہوں نے مننا بھی نہیں ہے. دے آر آف فکسڈ آئیڈیا. بالکل جنہاں دیکھیں نا, فکسڈ آئیڈیاز کے ساتھ جب ایک بندہ آتا ہے وہ نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تانوں کی ہے, تسی گورا کرو, پیسے میں دینے لو میرے کو. اور آپ یقین کرو they put stacks of money on the table. وہ لے کے آتے ہیں 5-5 ہزار دی گتیاں, ڈاکٹر صاحب پیسوں کی فکر نہیں کرنی, پیسے پڑے ہیں, آپ اس بچی کو گورا کر دو اور اس کو جتنا بہتر سے بہتر. سو ہماری پبلک جو ہے, ہمارے لوگ جو ہیں, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے. اچھا اس کی پرابلم ہم لوگوں میں بھی ہیں, ہمارے ایسے اپنے دیکھیے اچھا برا ہر ہوتے ہیں, آپ کے پروفیشن میں بھی ہیں, میرے پروفیشن میں بھی ہیں. ہم لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے ڈاکٹر مس لیڈ, اور جی فکر نہ کرو کمال ہے تاری کڑی ایڈا, میں وہ گورا کرنا چھوٹو ڈاکٹر عاطف نو, وہ نہیں کرتا ٹیکے لاندہ ہوتے نہ لائے, میرے کو لواؤ میں کراں گا. بیوٹی پارلرز والی کر دیں گی, بیوٹیشنز کر دیں گی, بیوٹی سلونز والی کر دیں گی. بیوٹی سلونز میں بھی سارا کچھ, they are quacks سر, کی گلاں کرتے ہو, they are doing the same job. انہوں نے ہاتھ نہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی لیجسلیشن ہے ایسی جس کے تھرو آپ یو کین پٹ بیہائنڈ. کبھی آپ نے سنا کہ فلانی بیوٹی پارلر کی مالکن کو جیل کے اندر کر دیا گیا, 6 مہینے کی سزا ہوئی. دے آر سو ویری ویل پلیسڈ, انہوں دے ہاتھ اتنے اچے نے جنہوں کرن گے. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ ਕੋ ਮਾਲਕਨ ਕੋ ਕਹੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੌਪ ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन की बीवी वो एकदम फ़ोन करेगी ये मैं इनकी क्लाइंट हूँ, इनको फ़ौरन इनको हाथ नहीं लगाना किसी ने. तो द पॉइंट इज़ हमारा जो सोशल सेटअप है, हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हमारा जो पूरे का पूरा कोई लेजिस्लेशन नहीं है, क्वैकरी दैट इट स्पीक. जब बंदा मर गया अल्लाह ते पा दियो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने बस नहीं लिखी सी. अल्लाह कैसे चाहता है किसी को कि किसी को ना सर, हर गल तुसी भैड़ी गल अल्लाह ते पा दियो. गलती आपकी गलती से मुंह जला, आपकी गलती से 2 नंबर आपने लगाया, अल्लाह दी मर्जी. अल्लाह ने इसी तरह लिखा सी, अल्लाह ने मौत किडनी के थ्रू लिखी सी और इसी तरह ही होनी सी. अल्लाह ने ताड़ा उत्ते हिसाब. यू आर ब्लेमिंग द गॉड फॉर एवरीथिंग. शर्म करो, कोई अक्ल को हाथ डालो यार कि अल्लाह कहता है. अपना कॉन्शियस ज़मीर मर गया तुम्हारा, तुम्हें नहीं समझ आती कि तुम अल्लाह को डाल रहे हो हर बात को यार. تو آئی ایم سوری میں ذرا تھوڑا اس میں جذباتی ہو جاتا ہوں, میں بھی آپ میری بات پسند نہ آئے, لیکن میں ابھی یہ بات کہنے لگا تھا کہ یو ون آف ویری فیو جو اپنے پروفیشنز کو خود چیلنج کر رہے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں, میں بالکل پروفیشن کو خود چیلنج کر رہے ہیں کہ یار میں کی کر رہے ہیں. بلیک شیپس آر ایوری ویئر. میں یہ نہیں کہتا کہ اسی کوئی توبہ نعوذ باللہ صحابی ہے گئے ہیں ڈاکٹر جڑے ہوندے نے, ہمیں بڑے ایسے ہیں, تو وہ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب وہ کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر عاطف کول کی جانا, وہ تو نہیں کرتا, اسی تو کولوں کرانے ہیں جا کے,
انہیں تو ٹیکہ بھی لا دینا لیکن اس کی وجہ سے سارے کے سارے بھی جو ہیں وہ اس کو بلیم آ جاتا ہے نا, سب پہ آتا ہے. سب دیکھیں نا, وائی جسٹ ڈاکٹر عاطف از ناٹ ڈوئنگ, وہ ایک مچھلی تالاب کو, سر وہ تالاب والی بات ہے نا, مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی, وہ تو سارے کرتے ہیں. پوری کی پوری لاٹ کو, وہ تو پوری کمیونٹی کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے سے سارے اس طرح دے, وہ تو ایسے یہ سارے پیسے بنا رہے ہیں, یہ سارے رشوت لیندے ہیں, دے آر کرمنل. تو بات یہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا ویسے یہ سلسلے بھی ہیں, کیونکہ جو پہلے آ رہا تھا کہ جو کمپنیز ہیں جو اس طرح کے چیزیں بنا رہی ہیں جو بیوٹی کی اور سارا کچھ اس میں, تو وہ بھی برائب کرتی ہیں, وہ بھی بالکل کرتی ہیں بہت ڈاکٹرز کو, جو مین لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں. بالکل. اب اس میں ہوتا کیا, ہوتا یہ ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ, اب آپ ایک فارماسیوٹیکل کے بندے ہیں, آپ میرے پاس آتے ہیں, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں کہا بیٹھیں جی, سر یہ میں کچھ نئی پروڈکٹس لایا ہوں, اس میں یہ گورا کرنے والی کریمیں ہیں, یہ انجیکشن ہیں, فلانے ہیں. میں کہوں گا جی پھر اچھا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, جتنی دوائیاں آپ بیچیں گے, جو کچھ ہوگا, ناٹ آل, میں سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, وہ جو کچھ ہیں ایسے 50% تاڈا 50 میرا, یعنی جو بکے گا. اگر میں 10 لاکھ دی سیل کرنا ہے نا مہینے دی ہوتی تو 5 میرا 5 ہوتا. اچھا اب وہ یہ کرتے ہیں, یہ دس از ویری نیگلیجبل نمبر آف ڈاکٹر جو ایسا کرتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں. 80-90% ڈاکٹر بڑی ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ پھر ان کو لیورن کرتے ہیں فارماسیوٹیکل والے, یا ان کو وہ کمپنیاں آتی ہیں فارمیسیز کی, وہ کہتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب چلو جی میں نے یہ کیا, آپ یہ کریں, میرے سے سودا کر لیں, میری انی کڈو, تانوں اینا ہو جائے گا, تانوں باہر دا ٹرپ دے دیاں گا, تاڈا میرا باہر ہو جائے گا جی, تانوں میرے اتنا پرسنٹیج ہے, 20% تاڈا ہوئے گا پر بوٹل دے ہوتے, پر ٹیکے. سو یہ بالکل ہوتا ہے. اور دیکھیں نا, میں نے آپ کو کیا کہا, اچھا برا ہر جگہ پہ, ایوری پروفیشن جو پاکستان میں ہے, آپ کوئی لے لیں, اس میں گرے ایریا تو ہے نا, وہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سارے کے سارے فرشتے تو کہیں بھی نہیں ہوتے. اب پولیٹیشین سارے برے نہیں ہیں, برے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں. آپ کی اگر جوڈیشری ہے, اچھی بھی ہے, بری بھی ہے, آرمی ہے, اچھی بھی ہے. تو آپ یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ اکراس دا بورڈ سارے برے ہیں یا اکراس دا بورڈ سارے اچھے. یو کین ناٹ, یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں آپ دے سکتے کسی بھی چیز کے بارے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا, دیکھیں آپ کا اپنا کانشیس جو ہے نا, وہ آپ کو ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں. اگر ایک بندے دا ضمیر ہی مر گیا, وہ کہنا ہے تو ضمیر ہی مر گیا, انہوں تو بھول جاؤ. لیکن ایک بات بتاؤں, یہ میرے والد مجھے بتاتے تھے, ایک لفظ ہے اردو کا, اسے کہتے ہیں مکافات عمل. میں نے بڑی بات کرنے لگا ہوں, بڑی بات کرنے لگا ہوں. میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے شو جو دیکھیں گے نا لوگ, تو انہوں نے ہوش آ جائے گی عاطف کاظمی کی کہہ رہے ہیں. مکافات عمل, میرے والد کہا کرتے تھے, بیٹا ایک گل یاد رکھ, کسی نال زیادتی نہ کریں, کسی نے غلط کام نہ کریں. اے مکافات عمل اللہ تعالیٰ اس دنیا بھی دکھا دیندہ ہے, ان دا فارم آف illness to your children, to your wife, to your family. اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ ہو جائے, کوئی مسہپ ہو جائے ینگ ایج وچ, اللہ تعالیٰ ایک کوئی جھٹکا مار دے. وہ کہندا ہے تو پوری عمر دنیا وچ اے کم کیتا, تو لوکاں نو ماریا, میں تے ایک کوئی جھٹکے نال تیرا ایک بچہ بچی یا تیری بیوی نو کر دیتا. دس از واٹ از مکافات عمل. تو ڈیڈی کہا کرتے تھے, بیٹا یہ لفظ ایک یاد رکھ, جب بھی تو کوئی غلط کام کرے تیرے ذہن میں آنا چاہیے کہ تیری فیملی بھی ہے, تیری بیوی بچے. جواب دینا پڑے گا ایک وہ آپ نے, اور جواب اسی دنیا میں دینا, اوپر کی بات کی ہے, وہ تو جب ہم نے اوپر جانا ہے وہ تو حساب اسی دینے ہی دینا ہے. وہ تو تسی میں جانا ہے تو فرشتے بیٹھے ہوں گے, عرفان صاحب, عاطف صاحب, دسو جی اے تہاڈا رجسٹر کھلیا ہے, وہ تو اوپر ہو گیا. یہاں ہم نے جواب دینا ہے, ادھر دینا ہے. آپ ڈیڈی نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی. ڈیڈی کہتے ہیں بیٹا ہوتا کیا, ایک بندہ پیسہ بہت کماتا ہے, 2 نمبر پیسہ, 2 نمبر کی بات, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اتنا پیسہ کما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیتی ہوئی ہے. یہ میرے والد سکھاتے تھے ہمیں باتیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں لرننگ کی, یہ کتابوں میں نہیں ملتی, یہ کتابوں میں نہیں ملتی. تو ڈیڈی کو میں نے کہا پھر ڈیڈی کہتے ہیں یار ایک بندہ اسمگلر ہے, ایک ڈاکو ہے, 2 نمبر پیسے کماتا ہے, 2 نمبریاں کر کے اس نے امپائر بنا دی. ہوتا کیا ہے, اس کی بیوی کو جوان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ امریکہ جاتا ہے, سارا پیسہ وہاں اس کا 20 کروڑ لگ جاتا ہے, 10 کروڑ لگ جاتا ہے, جو اس نے کمایا ہوتا ہے لگ جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کی بیوی مر جاتی ہے. پیسہ بھی گیا اور رشتہ بھی گیا. کہتے ہیں اللہ نہ کرے تم 2 نمبر کام کرو گے, تمہاری دوائیوں سے مریض مریں گے, اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں تمہارے کسی بچے کے آگے لے آئے گا. یہ باتیں جو نا, یہ باتیں جب میں سوچتا ہوں تو توبہ کان کو ہاتھ لگاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو گناہ کبھی کی ہیں معاف کر دے, بس اللہ تعالیٰ جو لینا ہے تیرے سے لینا ہے, پتہ نہیں زندگی کتنی ہے, بس مجھ سے کوئی غلط کام نہ کریں.
بس میرا تو یہ ایمان ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے. میرا ایک پتر بھی ہے, میری ایک دھی بھی ہے, میری بیوی بھی ہے, میرا ایک چھوٹی بچی بھی ہے, اگلی نسل بھی ہے. تو میں انہوں کا بھی خیال کرا, اپنے پوتے پوتیاں کا خیال کرا. یہ چیزیں جو ہے نا جب میں آپ کو بتاؤں عرفان بھائی, آج آپ کو یہ نہیں میں کیٹیگوری کے لیے کہتا ہوں, جب ہم یہ سوچ لیں گے نا میرے پیچھے بھی ہے نے جو تو میں غلط کام کراں گا اور میرے پوتے پوتیاں, میرے گرینڈ چلڈرن میرے ہوئے گے نے, تو خدا کی قسم ہمارا ہاتھ رک جائے گا. ان پٹھے کام نہ کریے. میرے تو یہ کانسیپٹس ہیں لائف کے. یو مے ناٹ, سم پیپل مے ناٹ ایگری ود می, لیکن آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ مائی کانسیپٹس اینڈ آئی فالو دیز کانسیپٹس. رزق اللہ کی دینے والی ذات ہے. آپ کو جو مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے. یہ چینل نہیں دے رہا, اللہ دے رہا ہے. مجھے جو مل رہا ہے میرا ڈاکٹری نہیں دے رہی, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تسی آج اتنے نہیں کدھر اور چلے جاؤ گے, میں اتنے کلینک نہیں کراں گا کدھر اور کر لاں گا, میں اتنے نوکری نہیں کراں گا یونیورسٹی کہیں اور. تو لیکن بات سب سے بڑی ہے رزق اور عزت, یہ اس نے دینی ہے. اس نے یہاں لکھ دی ہے, میں عاطف کاظمی نو کنے ملنے نے, عرفان نو کنے ملنے نے, عزت کی ہے. یہ بس ہمیں ان چیزوں پہ اگر ہمارا بلیف ہو جائے نا عرفان بھائی, آپ یقین کریں ہماری ساری برائیاں ختم ہو جائیں. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور پروفیشن, یہ تو بڑی اچھی آپ نے وہ اسپریچول بات کی. اچھا, بہت ساری بچوں کے یہ مسائل ہیں, چہرے پہ بالوں کا جو ہم کہہ رہے تھے اس میں وہ ہارمونل ڈس آرڈر تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں, کوئی چیزیں ہیں. اور اگین کمنگ ٹو ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ, اگر آپ آسانی طریقے سے بتا سکیں, اور کوئی اس قسم کی جو وائٹامنز یا اس قسم کی ہیں جو فوڈ ڈیفیشنسی آپ کے باڈی میں ہے, کیونکہ فوڈ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے کہا, تو کوئی آسان سے کوئی بچوں کو بتا دیں کہ وہ آپ کے کیپسول کھانے کی بجائے کوئی اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے کنٹرول کریں کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چہرے پہ بال آتے ہیں, نمبر 1 اس کی سب سے بڑی ریزن ہے جینیٹک, موروثی. ٹھیک ہو گیا. والدہ کو تھے, بہنوں کو تھے, نانی کو تھے, دادی کو تھے, فیملی میں تھے. ننیال ددیال میں کچھ لوگ ہیری بہت ہوتے ہیں, کئیوں کے والدین والد کی طرف سے پپھو ہیری ہیں بڑی, کئیوں کی خالہ ہیری ہیں, ماں ہیری. ایک تو جینیٹک. نمبر 2 جو گورا کرنے والی کریموں میں اسٹیرائڈز ڈالے جاتے ہیں. اوئے, جب ہم کریمیں یہ لگاتے ہیں گورا, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی گورا, ان میں کریموں میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. وہ جب ہم اسٹیرائڈ بچیاں لگاتی ہیں گورا کرنے والی, تو وہ شروع میں تو وہ گلو لگتی ہے. کمال ہو گیا جی. Steroids are not what you are eating. These steroids are you are pasting which you are pasting, which you are putting and which you are massaging over your skin. اچھا, وہ اسٹیرائڈ جو ہوتے ہیں جب وہ آپ مہینہ 2 مہینے گورا کرنے والی لگائیں گے تو داڑھی اس طرح کی داڑھی جس طرح آپ کی بال ہیں اس طرح کے بال آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. جن ان میں کریموں میں گورا کرنے والی کریموں میں اسٹیرائڈ. اس کے بعد اورلی جب اسٹیرائڈ ہم لیتے ہیں, وہ جو اورل اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, یہ ڈیلٹا کوٹریل, بیٹنی لینڈ, بیٹنی, یہ گولیاں, اورل اسٹیرائڈ کھانے کے ساتھ بھی یہاں بال آ جائیں گے, ادھر بال آ جائیں گے, گردن میں بال آ جائیں گے عورتوں کے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک ریزن یہ ہو گئی. نمبر 3 اس کے بعد, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس وجہ سے بالکل نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور جس نے اسٹیرائڈز دیے انہیں بھی نہیں دسا, الحمدللہ. اور اس نے بتایا ہی نہیں اسٹیرائڈ دینے والے نے کہ بھائی جان ایک ڈوز جڑی لے رہے ہو. دیکھیں اسٹیرائڈ ہم بھی مریضوں کو دیتے ہیں منیمم ڈوز. آپ میرے پاس آتے ہیں نا, آپ کو ایگزیما ہے, ہم چمبل میں دیتے ہیں اسٹیرائڈ, تو میں آپ کو دوں گا شارٹ کورس. ایک شارٹ کورس دیا, ٹیپرنگ ڈوز اس کو کہتے ہیں, ٹیپر کر کے ڈوز. یعنی شروع میں آپ نے 10 ملی گرام شروع کی, پھر 8 ملی گرام, پھر 4 ملی گرام, باڈی کو امیون کیا, 3 ہفتے بھی تاڑے ختم ہو گئے, 2 ہفتے. دس از دا ڈوز وچ شوڈ بی گیون. میں ان تانوں اگر 70 ملی گرام 100 ملی گرام تو شروع کر دیاں تو تسی ایک دن انہاں منہ پھول جائے گا تاڑا. سیکنڈری افیکٹ بفلو ہمپ بن جائے گی پیچھے, اتنا بڑا کپا بن جائے گا, تاڑے جوڑوں میں درد ہوگا. تو کہو گے ڈاکٹر عاطف او یار آپ نے اسٹیرائڈ جو دیے تھے مجھے, میرے تو اٹھا نہیں جاتا, میرے تو کبھی بازو میں درد ہے, ٹانگ میں درد. سو دیز آر دا سائیڈ افیکٹس. لڑکیوں پہ چہرے کا, اچھا پورے جسم میں بال آ جاتے ہیں. اب آپ کو پتا خواتین پوری باڈی کا لیزر کراتی ہیں جو ہیری ہوتی ہیں. اب ایک بچی جو ینگ ہے جس کی شادی ہونے والی ہے, اگر وہ پورے اس کے باڈی پہ, چیسٹ پہ, بیک پہ, لیگز پہ ہیئر ہیں تو وہ مسئلہ تو آئے گا نا شادی کے بعد. ہم وہ کرتے ہیں. تو جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب ڈائٹ آپ نے پوچھا, کچھ ڈائٹ ایسی ہیں جن میں یہ جو ہے نا برائلر مرغیاں, ان کو اسٹیرائڈ بھی دیا جاتا ہے موٹا تازہ کرنے کے لیے.
ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی برائلر جڑا نا ہیلدی آپ کہتے ہیں نا یار وہ چکن اپنے ملازم کو کہا ادھر ہیلدی لے کے آئیں ایویں مری ہوئی مرغی نہ لے آئیں وہ ہیلدی مرغی کیڑی ہوئے گی جنہوں اسٹیرائڈ لا کے ٹھوکیا ہوتا ہے انہوں نے اس کو انجیکٹ کیا ہوتا ہے اس کی فوڈ میں ملایا ہوتا ہے اس کا سارا یہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی آپ انڈائریکٹلی اب ہم نے چکن تو کھانی ہے نا چکن آئی اب ہمیں کیا وہ آپ کی باڈی میں وہ تو ابھی ہوٹل میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں ڈو یو نو واٹ آر وی ایٹنگ وی ڈونٹ نو کتنے لیفٹ اوور ہوتے ہیں ہوٹل میں یعنی آج رات کا کھانے کا جو بچا ہوتا ہے ہوٹل اگلے دن اسی کو گرم کر کے تازہ کر کے ڈال دیتے ریسائیکل کر کے سو پرابلم یہ آتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ یور ڈائٹ آرگینک ڈائٹ از دا بیسٹ ڈائٹ آرگینک فوڈز آر دا بیسٹ فوڈز اور نیچرل فوڈز پہ زیادہ نیچرل فروٹس پہ زیادہ انحصار کریں نیچرل فروٹس پہ اچھا ہمارے کوئی دوست آئے یہیں پہ تشریف رکھے تھے آپ کو آپ پتہ ہوگا بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے ایک بڑے کنسلٹنٹ محسن بھٹی صاحب میں جانتا ہوں محسن بھٹی کی بڑی دوستی میری تو وہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرا جاتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں میں کہتا ہوں یار کھانے پینے کی بات نہ کی اچھا پر ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فتویٰ دے جاتا ہے وہ بھٹی صاحب پہ چھاپے مار دینے تھے نا جا کے ان کی تو وہ ہے بھٹی صاحب جو کرتے ہیں جی 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 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرگینک فوڈ بھی جو ہے نا وہ ایکچولی وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی آرگینک ہے یا صرف وہ سلوگن بات ان کی بالکل ٹھیک ہے آئی ایگری ود بھٹی صاحب آرگینک کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں 4 شیشیاں رکھوں کلینک میں آپ میرے کلینک آؤ میں کہوں جی آرگینک لکھا آرگینک تو میں آرگینک کہتے تھا مطلب آرگینک ہے یہ بالکل ان کی بات تھی اب جو آپ لیبل لگاتے ہیں پہلے یہ چیک تے کر لو دے اندر ہے گا کی بالکل تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یہاں جا کے اس کا انالیسس کرا دیتے ہیں پی سی ایس اے لیبارٹری سے وہ کہتے ہیں جی ایک کٹ لو ذرا دیکھ لو اگلے دن آپ اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں سر یہ نکلے یہ وچ اسٹیرائڈ ہے کہ تسی آرگینک کہہ رہے ہو سو یہ چیزیں پرابلم یہ ہے آپ کہاں کس چیز کو آپ جا کے انویسٹیگیٹ کرو گے تسی تے پھر وہ ایف بی آئی دے سارا کچھ کر کے ایجنٹ بن جاؤ نا تسی تے ایف بی آئی دے ایجنٹ بن جاؤ پھر کہ جس طرح ایجنسی جیڑی گاجر مولی کھا رہے انہوں بھی کھول کے دیکھو یہ مولی ٹھیک ہے یہ گاجر ٹھیک ہے یہ اندر نہیں باڑے ہوئے اس کے اندر تو اس کو بھی گاجر مولی کے سبزیوں کو جو آپ جو پیسٹی سائڈ سپریز مارتے ہیں بالکل کرتے ہیں ان کا کیا ایفیکٹ آتا ہے نہیں جی جو یہ آپ کو میں بتاؤں یہ جو گاجر مولی اور یہ جو گوبھی پالک ہے یہ سیوریج کے پانی میں کھڑی ہوتی ہے اگر آپ یہ سبزیاں اور یہ جا کے دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا جب ہم یہ لوگ لیتے ہیں تو جو سیور کا پانی ہوتا ہے کھیتوں میں یہ ان میں بنتی ہیں اور ہوتا کیا ہوتا ہی ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں جب ایسی چیزوں کا تو کئی دفعہ پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے اکثر اوقات آپ کی بیگم بچے ہم لوگ خود آپس میں یار یہ آج پیٹ میں بڑا درد ہے وہ پیٹ کا درد اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جہاں جو سبزیاں ہم کھا رہے ہیں جہاں سے آئی ہیں وہ پتہ نہیں کس پانی میں سے آئی ہیں اچھی طرح ملازم نے دھوئی ہیں کہ نہیں دھوئی اس کو کاٹنے سے پہلے اس کو بوائل کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کیا تھا تو پرابلم جو سب سے بڑی وہ یہی آتی ہے کہ بندہ اب جب ہم جاتے ہیں جب ہم یہ لیتے ہیں وائٹامنز لیتے ہیں ڈفرینٹ ہم کہتے ہیں وائٹامنز نہیں اب جو یہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں پتہ نہیں وہ کی انہوں نے پایا ہو یا وائٹامن کے اندر جو وائٹامن ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں آر دی جینوئنلی از اٹ وائٹامن سی جینوئنلی اس میں جو اسکاربک ایسڈ ہے وائٹامن سی میں کتنا کنٹینٹ ہے اس کا کتنے پرسنٹیج ہے تو اس وجہ سے ہمارے اب دودھ مجھے آپ بتائیں میرے پاس مریض آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اپنا جو شہر میں لوگ ہیں آپ نے دودھ ضرور پینا ہے دودھ بہت اچھا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بچے والی گل کرتے ہو کہڑا دودھ پینا یہ جڑے دودھ مارکیٹ میں نام لینا میں یہاں نام نہیں لے سکتا تو وہ کہتے ہیں اے والے دودھ ڈبے تو وائٹنس ہے کہتے ہیں چنڈو ڈاکٹر صاحب کیڑی گل کرتے ہو اتنے دودھ کہڑا لبدا ہے تسی کہندے ہو دودھ پیا کرو یا تو میں پنڈ وچ ہواں اوتھے میری اپنی گاں مجھ ہوئے اس کا میں خود وہ نکال کے دودھ تو پیو اے بھی تے کروالا ہے نا کہ کتا پالنا فیشن ہے تے مجھ پالنا جڑا ہے وہ کہندے نے کہ یار کی بات ہے دس از دی ریزن کہ ہم جب یہ ان چکروں میں پڑ گئے نا کہ کتا پالنا فیشن ہے بلی پالنا فیشن ہے لیکن اسی مجھ نہیں رکھتے لوگ کہن گے تے پنڈو ہے یار اینوں تے تمیز ہی نہیں ہے کہ گھر وچ مجھ بکری رکھی گجر بن گئے تو ان چیزوں نے ہم لوگوں کو یہی چیزیں جو ہیں ہمیں بہت پیچھے لے گئی اس میں تو کوئی وے فارورڈ نظر آتا ہے کوئی وے فارورڈ بالکل آتا ہے جی ہم جو اس پہ سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ جو ڈبے کے اوپر جو بھی یہ وائٹنس کریمز ہیں یا جو کچھ بھی میڈیسنز ہیں یا وائٹامنز ہیں یا جو آپ نے ابھی جس کی بات کی ان کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس ڈبے کے اوپر کہ اس میں یہ چیزیں ہیں تو نارملی وہ ایک تو ہم تو پڑھتے نہیں ہیں اور اس میں جو ایک بروشر نکلتا ہے بروشر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں میں نے 70-80% اگر میں کبھی بہت ویلا ہوں اکثر تو میں بھی نہیں پڑھتا لیکن میں جو پڑھے ہیں
تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یار اے کچھ ہو جائے گا، جس کی پلی وہ ایجنسی یا کمپنی لیتی ہے کہ بھائی ہم نے ہر کاغذ ہر دوائی کے اندر ایک پرچی رکھی ہوئی ہے، ٹیوب کے اندر ایک ایڈوائزری ڈالی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ یا میرے پہ وہ سب کچھ لاگو ہو جائے گا، اس کے آفٹر افیکٹس ہیں، لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ چیزیں اس چیز میں آتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی وہ کاغذ بھی نہیں پڑھا، وہ چیزیں بھی نہیں دیکھی. سر ہم جب یہ ٹنڈ فوڈ لیتے ہیں، رائٹ اور رانگ ایسا ہے، ایگریڈ بالکل ٹھیک ہے، ہم جب یہ ٹنڈ فوڈ لیتے ہیں یا ہم جو یہ ڈبے کا دودھ لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو پروسیسڈ ہوتی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہم پڑھتے ہیں کبھی؟ بہت ریئر ایکسپائری. میں سب سے پہلے اچھا ایتھے کی ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ لنگ گئی، انہیں صاف کر کے نواں اسٹیکر لا اسٹیکر لگ جاتا ہے. اور پرابلم ہے جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے آپ کو اس کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، جو لکھا آپ نے ایک لیا. اب یہ جو ٹن فوڈ ہے جس میں پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پریزرویٹو کینسر کاز کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پریزرویٹو دے آر فرسٹ کلاس سینسٹائزرز. یہ پریزرویٹو والے لوگ کہتے ہیں کوئی کھانا ایسا، کوئی جوس ایسا، کوئی فوڈ ایسا آئٹم جس میں پریزرویٹو ہے ہمیں نہیں لینا چاہیے. اٹ کین کاز کینسر. آلویز ٹیک فریش فروٹ. میری بیوی کئی دفعہ جاتی ہے یا گروسری سے تو وہ مجھے لے کے آتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہ دینا، میں تو نہیں کھانا، تم بھی نہ کھاؤ. وہ نہیں، وہ آج کل وہ آف سیزن ہے فلانا، تو میں کہا لانا ڈالو، اگر آف سیزن ہے دوسرا کھانا کھا لو. قدرت نے اس سیزن کی نہیں بنائی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے کہ نہیں جی آف سیزن ہے تو پھر بھی. میں کہا یار آف سیزن ہے، 6 مہینے بعد نواں سیزن آ جائے گا، کھا لیں گے. پھر یہ کوئی مینڈیٹری ہے کہ آج کو اگر میں آف سیزن والا کھانا نہیں کھاؤں گا تو پتہ نہیں میرے نال کی ہو جائے گا. تو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن اب بندہ کیا کرے، کس کی پروب کرے، کتنے ایک ایجنٹ 007 بن جائے کہ جی آپ ہر ڈبے کو کھول رہے ہو، چیک کروا رہے ہو، کر رہے ہو. تو آپ کی اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایک تھوڑا سا یہ سمجھتا ہے کہ آئی تھنک، دیکھیں 2 باتیں ہیں، کچھ پروڈکٹس ہیں، کچھ نام ہیں جن کا ایک بڑا برانڈ ہے، برانڈ جو برانڈز ہوتے ہیں جنرلی میرا خیال ہے وہ کبھی گڑبڑ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ریپیوٹ ایٹ سٹیک ہوتی ہے، انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے، ایگزیکٹلی عزت بچانی ہے. اور ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دفعہ اگر ہمارا نام نکل گیا کوئی چیز تو ایک دفعہ ہی تو بس پھر دیٹ از دی اینڈ آف اٹ، وہ تو انہوں دی کمپنی ختم ہی ہو جائے گی. جنرلی وہ نہیں کرتے برانڈز والے، اور اس چیز کو ان کا کمپٹیٹر ایکسپلائٹ کرے گا. ایگزیکٹلی وہ کرتا ہے، کمپٹیٹر ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ جب بھی کوئی یہ ایسی پروڈکٹ، ٹین پروڈکٹ یا پریزرویٹو والی لیں تو برانڈ والی لیں تو بہتر ہے، جو وہ برانڈڈ ہو تو بہتر ہے، رادر دین کہ کوئی نواں ڈبہ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے یارو میں ٹرائی کیتا ہے کہ نویں کمپنی نے لانچ کیتا ہے، انہوں کو نہیں جی میں تو وہ نہیں کرتا، آئی ایم یوز ٹو آل دیز اولڈ برانڈ، 2-3 یہ نام ہے میرے گھر میں تو یہی چلتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ دس کین سیو اس فرام مینی پرابلمز. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، باتیں تو بھی بہت کرنے والی ہیں، لیکن آپ سے وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ انشاءاللہ جب ہم آپ کو کہیں گے آپ تشریف لائیں گے. اور ویورز کو بھی میں ایک بات بتا دوں، جو کرکس نکلا ہے ساری بات کا وہ یہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یور باڈی از the only place where you can live, so you need to take very good care of that body, of your body. اچھا اس میں یہ چیزیں بھی دیکھنی امپورٹنٹ ہیں کہ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جو اصل چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو کاسمیٹک سرجری اور بلا 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 ہیئر ریموول فلاں 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 یہ سب کچھ ان کے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کے بغیر بھی سیٹل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی فوڈ کو پراپر پروسیس کریں اور بیلنس ڈائٹ کو کوئی اچھا بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اچھا نسخہ لے لیں، وہ کوئی جا کے نہ کوئی اچھا سا کوئی بیلنس ڈائٹ کا اپنا پلان بنائے تو یہ سارے مسائل ویسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو رنگ گورا کرن دا اڈا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، ویسے بھی لوگ پسند آ جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے. پاکستان زندہ باد.